جام چھوڑو صاحب نے تاریخ بیان کر دی سندھ کی، لیکن یہ تاریخ کراچی کی تاریخ نہیں ہے۔ کراچی جو ہے 5000 سال سے آباد نہیں تھا، کراچی 17ویں صدی میں آباد ہوا ہے۔ کراچی نہ کبھی تالپوروں کے زیر اثر تھا، نہ کبھی اور جو سندھ کے لوگ تھے ان کے زیر اثر تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے سندھ کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد 1970 میں بھی ہم نے نعرے دیکھے کوئلے سے لکھے ہوئے، کراچی نہ کھپے، کراچی نہ کھپے۔ اگر کراچی کو آپ کو سندھ میں رکھنا ہے تو پھر کراچی کو کراچی بنائے نا۔ ہمیں یہ حکومت کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرارداد پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وہ حالات بنے جن کی وجہ سے لوگوں نے مختلف باتیں کہنا شروع کر دیں؟ کوئی صوبے کی بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے وفاق کے حوالے کر دو اس کراچی کو، کوئی کہتا ہے کہ 140 ہے۔ تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو آ کے رکنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ بھائی ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اگر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بھائی کراچی کے لیے کوئی اس کے کچھ حقوق کے لیے کوئی بات کرنی ہے، کوئی چیز کرنی ہے، تو ہمیں کم از کم کہیں نہ کہیں آنا پڑے گا۔ اب کوئی انتہا پسندی کی بات کرتا ہے، کوئی کم بات کرتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے کراچی کی، جام چھوڑو صاحب نے تاریخ بیان کر دی سندھ کی بہت پرانی تاریخ ہے، 5000 سال پرانی تاریخ ہے، لیکن یہ تاریخ کراچی کی تاریخ نہیں ہے۔ کراچی جو ہے 5000 سال سے آباد نہیں تھا، کراچی 17ویں صدی میں آباد ہوا ہے، جو ایک بلوچ مچھروں کی چھوٹی سی بستی تھا، اور یہاں پر 1822 سے لے کے 1839 تک خان آف قلات کی حکومت تھی، عملداری تھی خان آف قلات کی، اور وہاں ان کو پھر اس کے بعد جام صاحب لزبیلا کو تاوان کی صورت میں کراچی ادا کیا گیا، اور جب انگریزوں نے کراچی پہ 1839 میں قبضہ کیا تو انہوں نے جام صاحب لزبیلا سے کراچی کو حاصل کیا تھا، نہ کہ کوئی سندھ سے حاصل کیا تھا۔ سندھ نہ کبھی کراچی نہ کبھی تالپوروں کے زیر اثر تھا، نہ کبھی اور جو سندھ کے لوگ تھے ان کے زیر اثر تھا۔ تو کراچی ہمیشہ سے سندھ جو ہے ٹھٹہ تک محدود تھا، اور سندھ اور کراچی بلوچستان سے ریلیٹڈ تھا۔ تو یہی صورتحال ہے۔ جب 1839 میں انگریزوں نے قبضہ کیا کراچی پر، تو اس وقت کراچی کی آبادی صرف 10,000 تھی۔ 10,000 کی آبادی پہ انگریزوں نے قبضہ کیا، اور کراچی ایک بستی تھا۔ یہ 90 سال تک، اس کے بعد 13 سال تک تو انہوں نے ایسے ہی قبضہ رکھا۔ اس کے بعد 13 سال کے بعد انگریزوں نے اس کو بمبئی ریزیڈنسی میں شامل کیا، تو سندھ کو بھی شامل کیا، اور گجرات کے بھی بہت حصے شامل کیے، اور بمبئی کو بھی شامل کیا۔ تو یہ جب شامل کیا گیا تو کراچی اس کے ساتھ تھا، لیکن جب کراچی پہ جب ریزیڈنسی ختم ہوئی بمبئی کی، تو 11 سال تک سندھ حکومت کے ساتھ رہا۔ کراچی پاکستان بننے سے پہلے کراچی سندھ کا حصہ رہا، اور کراچی سندھ کے جو رہنما تھے، جب پاکستان بنا تو سندھ کے رہنماؤں نے پاکستان جس وقت بنا تو یہ آفر کی کہ کراچی کو پاکستان کا صوبہ، وہ پاکستان کا دارالحکومت بنایا جائے، اور کراچی سے اپنا دارالحکومت سندھ کے رہنما اپنا دارالحکومت حیدرآباد لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب اپنا دارالحکومت سندھ کا دارالحکومت حیدرآباد شفٹ کرتے ہیں، جس کے لیے قائد اعظم نے 75 لاکھ روپے منظور کیے، اور سندھ اسمبلی بھی حیدرآباد میں بنی۔ سندھ اسمبلی بھی حیدرآباد میں بنی، اور کراچی میں یہ جو موجودہ ہماری اسمبلی ہے یہ پاکستان اسمبلی قرار دی گئی، اور این جے وی اسکول میں شفٹ کیا گیا۔ سندھ اسمبلی کو این جے وی اسکول میں شفٹ کیا گیا، اور اس کے بعد حیدرآباد کو دارالحکومت بنانے کی بات کی گئی۔ تو اس تک مسئلہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے سندھ کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد 1970 میں بھی ہم نے نعرے دیکھے کوئلے سے لکھے ہوئے، کراچی نہ کھپے، کراچی نہ کھپے، سندھ کھپے۔ تو لیکن اس کے بعد کراچی سندھ کا حصہ تھا۔ اب کراچی سندھ کا حصہ ہے تو یہاں کے جو مسائل ہیں، یہاں کی جو چیزیں ہیں جو وہ ہیں، اگر آپ کو سندھ کے ساتھ رکھنا ہے تو یہاں کے مسائل بھی حل کرنے ہوں گے، ان کی چیزیں بھی حل۔ جب آپ دل سے ہی تسلیم نہیں کر رہے کراچی کو، جب آپ یہی تسلیم نہیں کر رہے کہ کراچی جو ہے سندھ میں رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے، اگر کراچی کو آپ کو سندھ میں رکھنا ہے تو پھر کراچی کو کراچی بنائیں نا۔ اگر کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے تو کوشش کریں کہ بھائی اس دارالحکومت میں وہ کام کیے جائیں، وہ ترقیاتی کام ہوں، وہ چیزیں ہوں، وہ محرومیاں دور ہوں۔
جب یہ چیزوں کی بات ہوتی ہے، صوبوں کی بات آتی ہے یا دیگر چیزیں نکلتی ہیں جو محرومیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تو ان محرومیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ محرومیوں کو دور کریں گے، لوگ خود بخود ان چیزوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، تو کیا یہ آئینی وہ نہیں ہے طریقہ کار؟ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی جس جگہ بدامنی پیدا ہو یا جو ان کے کنٹرول میں نہ ہو، جو صوبہ کنٹرول نہ کر سکے اپنی چیزوں کو، اس کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس کی جانے سے کیا زمین تھوڑی اٹھ کے جا رہی ہے؟ کراچی تو کراچی کی جگہ ہی رہے گا، سندھ کا حصہ ہی رہے گا۔ لیکن اگر وہ وفاق میں چلا جاتا ہے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، چیزوں کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہ ہو تو آپ کراچی کے لیے بہتر منصوبہ بندی کریں، کراچی کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتر راستہ نکلے گا۔ بہت بہت شکریہ۔